کریں جج صاحب کو, یا تو جج صاحب سٹینڈ لیں انصاف دینے کے لیے. ان کا آرڈر مانا نہیں جا رہا, جیل انتظامیہ ان کا آرڈر نہیں مان رہی. تو مجھے بتائیں کہ اگر میں جج ہوں, میرا کوئی آرڈر نہ مان رہا ہو, تو میں انصاف کیسے دوں گی؟ تو اس سے بہتر ہے کہ میں اگر نہیں دے سکتی, کوئی سٹینڈ لو, کوئی حق کے لیے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. اگر آپ کے نہیں سن رہے, دو ہی طریقے ہیں, یا آپ انصاف دیں لوگوں کو, آپ اپنا آرڈر پہ عمل کروائیں. اگر عمل نہیں کروا سکتے, جیسے عمران خان کہتے ہیں بوجھ نہیں اٹھا سکتے انصاف دینے کا, تو یہ عہدے چھوڑ دیں. تنخواہیں تو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جا رہی ہیں. ہمارے دودھ کے ڈبوں پہ, چینی کے وہ بیگز کے اوپر, آٹے کے اوپر ہم سارے ٹیکس بھرتے ہیں, سب کی ہم تنخواہیں بھر رہے ہیں. تو اگر آپ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے, تو ہم آپ کے لیے ٹیکس کس لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں؟ آپ ہمیں انصاف دیں, ہمارے لیے آپ اپوائنٹ ہوئے ہیں, آپ نے آرڈر دیا ہے, آپ کے آرڈر کے اوپر یہ عمل نہیں کر رہے ہیں, تو یا تو ان کو سزائیں دیں. اگر آپ نہیں ان کی ضرورت آپ کو کرنے کی, تو آپ ان عہدوں پہ نہ بیٹھیں پھر. اچھا علیمہ خان صاحبہ, پہلے جب آپ کی ملاقاتیں روکی جاتی تھی تو آپ عدالت کی طرف رجوع کرتے تھے. گئے تھے عدالت کے پاس, ہم آرڈر لے کر آئے ہیں. ابھی جج نے آرڈر دیا ہے, کل دیے, پرسوں دیے آرڈر. اس نے کہے اس کا آرڈر پہ, اسی جج کے آرڈر کے اوپر ہے. ہم اس کے, یا ہم اس کے ساتھ یکجہتی دکھاتے ہیں. ہم جج صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. ہم جج صاحب کو بتانا چاہتے ہیں, جج صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام آپ کے ساتھ کھڑی, جو آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں, تو اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ ہمیں انصاف دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, مت ڈریں. لیکن جو اس وقت نااہلیاں کی جا رہی ہیں, 75 کے قریب آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جن کے خلاف کیسز ہیں. اگر وہ کیسز میں سزائیں سنائی گئیں تو 75 کے قریب آپ کے ممبران جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے, دوبارہ الیکشن ہوں گے. تو یہ ساری سچویشن آپ پاکستان تحریک انصاف خان کہتے ہیں کہ دیکھو نہ جیلوں سے ڈرو, اب جیلوں سے نہ ڈرو. جو تحریک ہے, جو عمران خان نے کہا ہے تحریک ہے, تحریک عہدوں سے تو نہیں فرق پڑتا نا. تحریک تو آپ اپنی آزادی کے لیے نکل رہے ہیں, اور یہ جو نااہل کر رہے ہیں, یہ خوفزدہ لوگ نااہل اس لیے کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ ان کو نااہل کر دیں گے تو پورا ملک ہم قابض ہو جائیں گے. پہلے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا انہوں نے, اب یہ ای سی پی, اس کی جو الیکشن کمیشن ہے اس کی, اور عدالتوں کے تھرو لوگوں کو آپ یہ جو سزائیں دلوا رہے ہو. جو پاکستان آزادی کے راستے پہ نکل چکا ہے, یہ جو مرضی کر لیں, اس کو یہ, اس موومنٹ کو یہ نہیں روک سکیں گے. تھوڑی سی نااہلیوں سے قید اور ڈال دیں, پہلے ہزاروں لوگ قید کیے ہیں, کیا فرق پڑے گا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وقت آ گیا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ تو ہر تھوڑے دنوں کے بعد یہی نہیں میں سنتی ہوں, یہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے. کون کی تمہاری کوئی نہیں سن رہا, اگنور کرنے لگتی ہے. ہاں, ہر تحریک سے یا کسی انسیڈنٹ سے پہلے میں یہی سنتی ہوں, رانا ثناء اللہ کی یہ یہی کہتا ہے نا. ہاں بالکل. اچھا, ایز اے عمران خان کی سسٹر ہونے کے ناطے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تحریک ہے کوئی امپیکٹ ڈالے گی پولیٹیکل لوگوں کے اوپر, کتنا ایک امپیکٹ ڈالے گی؟ موبلائزیشن صحیح جا رہی ہے آپ لوگوں کی؟ بیٹا آپ نے کوئی کبھی, آپ ذرا تھوڑی سی تاریخ پڑھ لو, شاید آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ دیکھیں پاکستان میں ہم تاریخ کم پڑھتے ہیں. اگر ہم تاریخ پڑھیں گے, تاریخ سے انسان کہتا ہے سیکھنا چاہیے. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, جو ایک تحریک چلتی ہے نا ظلم کے خلاف, وہ رکتی نہیں ہے, اور وہ ایک دن میں نہیں ہوتی ہے. وہ ایک پروسیس ہے. جب ایک قوم اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتی ہے, جب غلامی سے نکلنا شروع ہوتے ہیں, وہ ایک پروسیس ہے. ہمیں اس پروسیس میں سے گزرنا ہے, پھر ہم آزاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی اس کا شارٹ کٹ نہیں ہے. اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت جو ہے علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ جیل کے باہر ہیں, آ رہے ہیں. آ جائیں آگے, آ جائیں تھوڑا چھاؤں پہ, سائڈ پہ آ جائیں نا سامنے.